بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 38 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، تو ان کے لیے شدید وعید ہے، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو کتنا برا ساتھی ہوگا۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان کا کیا نقصان تھا۔ ناموری اور دکھاوے کے طور پر مال خرچ کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر صحیح ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے تو اس میں سراسر ان کا نفع ہی تھا۔ معلوم ہوا کہ راہ خدا میں خرچ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے، بصورت دیگر عمل ضائع ہو جائے گا اور اس پر سزا بھی ملے گی۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی پر ایک ذرے جتنا بھی ظلم فرمائے۔ یہاں یہ بات اس معنی میں ہے کہ اللہ کسی کے نیک اعمال بغیر کسی وجہ کے ضائع فرما کر ان کی جزا سے محروم کر دے، یا کسی مجرم کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دے دے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں، بلکہ اپنے فضل و رحمت سے نیکی کا ثواب عمل کے مقابلے میں بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ مومن نیکی کرتا ہے تو دنیا میں رزق اور آخرت میں جنت کی صورت میں ثواب پاتا ہے، اور کافر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے دنیا ہی میں اسے رزق دے دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس پر اسے کوئی جزا ملے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ اس آیت میں کفار و منافقین اور یہود و نصارہ کے لیے شدید وعید ہے کہ جب قیامت کے دن تمام انبیاء علیہم السلام اپنی امت کے ہر نیک اور بد کے ایمان، کفر، نفاق اور تمام اچھے برے اعمال کی گواہی دیں گے، پھر ان سب پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا تو ان کا کیا انجام ہوگا۔ قیامت کے دن دی جانے والی اس گواہی کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں پیچھے گزر چکی ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن کفار اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے، لو تسوی بہم الارض، کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ قیامت کے دن کی ہولناکی اور اپنے اعمال کا بدلہ دیکھ کر کفار تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا، کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دفن ہو جائے، کاش ہمیں بھی جانوروں کی طرح مٹی کر دیا جائے۔ پھر جب ان کی خطاؤں پر باز پرس ہوگی تو قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم مشرک نہ تھے، تب ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، پھر ان کے اعضاء بول اٹھیں گے اور سب اعمال بیان کر دیں گے۔ اس طرح یہ اپنی پوری کوشش کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی نہ چھپا سکیں گے۔ یہ آیت تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن بہرحال دنیا میں تو ہر آدمی کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی اور عذاب جہنم کی شدت کے پیش نظر ہمارے اکابر، اسلاف اور بزرگان دین بھی تمنا کرتے تھے کہ کاش وہ پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بار پرندے کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے پرندے کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، میری تمنا ہے کہ میں ایک مینڈا ہوتا جسے میرے اہل خانہ اپنے مہمانوں کے لیے ذبح کر دیتے۔ امیر المؤمنین حضرت
عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد نہ اٹھایا جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے، کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی، کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ کاش میں راکھ ہوتا۔ یہ کلمات ان ہستیوں کے ہیں جو زبان رسالت سے قطعی جنتی ہونے کی بشارت سے بہرہ مند ہوئے، جبکہ اب کے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ عمل نام کی کوئی چیز پلے نہیں اور بے حساب مغفرت کا یقین دل میں سجائے بیٹھے ہیں۔ اے کاش ہمیں بھی حقیقی معنوں میں ایمان پر خاتمے کی فکر، قبر و حشر کے پرہول لمحات کی تیاری کی سوچ، عذاب جہنم سے ڈر اور جبار و قہار رب کا خوف نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔